أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ انجینئر علی مرزا نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل صفین کے بارے میں ایک نئی ٹرم متعارف کروائی ہے۔ ابھی ویسے تو یہ شخص صحابہ کے بارے میں کافی ساری باتیں کرتا رہتا ہے جو کہ اسلامی نقطہ نظر سے ٹھیک نہیں ہوتی۔ صحابہ ہمارے لیے بہت معزز اور محترم ہیں، ان کی بہت بڑی شان ہے، اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سب کے سب، ان میں سے کوئی شخص بھی معصوم نہیں تھا، لیکن ان کے اعمال، ان کی نیکیاں، ان کا خلوص، ان کا ایمان، ان کے بعد کے جتنے لوگ بھی گزرے ہیں سب سے زیادہ تھا۔ معصوم کوئی نہیں تھا، لیکن ان کے ایمان کی مضبوطی، ان کا خلوص بعد کے لوگوں میں سب سے بڑھ کر تھا۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں درجات بھی ہیں، جیسے کہ سابقون الاولون وہ سب سے بڑھ کر ہیں، اہل بدر ہیں، اور صلح حدیبیہ بیعت رضوان والے ہیں۔ اس طرح صحابہ میں درجات بھی ہیں، تو کسی کی شان زیادہ ہے، کسی کی کم ہے، لیکن ان کے آپس میں درجات ہیں۔ جس کا زیادہ رتبہ ہے وہ بھی صحابہ میں معتبر ہے، اور جس کا رتبہ، جس کی شان اس زیادہ رتبے والے سے کم ہے وہ بھی صحابہ میں معتبر ہے، ہمارے لیے معزز ہے۔ وہ ان کی قربانیوں، ان کے ایمان قبول کرنے میں پہل کی وجہ سے زیادہ رتبے پر چلے گئے، جو پہلے ایمان لے آئے، اور جو بعد میں ایمان لائے ان کی شان، ان کا رتبہ پہلے والوں سے کم ہے۔ لیکن یہ سارے لوگ، یہ سارے صحابہ، ان کا ایمان بعد والے لوگوں سے زیادہ ہے، ان کا رتبہ، ان کی شان بعد والے لوگوں سے زیادہ ہے، اور بعد کے لوگ جیسے بھی ہیں وہ کسی ایک ایسے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے جس نے صرف ایک بار ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور اس کی وفات ایمان پر ہوئی، کیونکہ اس کے پاس ایک ایسی فضیلت ہے جو بعد کے ادوار کے کسی بھی شخص کے پاس نہیں ہے، اور وہ فضیلت ہے نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت۔ یہ کوئی چھوٹی فضیلت نہیں ہے۔ تو اس مرزے نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ہے کہ وہ منافق تو نہیں تھے جیسے شیعہ کہتے ہیں، لیکن ان کو ڈھیلا مسلمان کہہ سکتے ہیں، اور اہل صفین بھی وہ بھی منافق نہیں تھے۔ شیعہ اگر یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ جو ہے وہ نعوذ باللہ منافق تھے، تو یہ بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والی بات ہے۔ یہ ایسا نہیں تھا، مسلمان تھے، آپ ڈھیلا مسلمان کہہ لیں، جو کچھ کہہ لیں، یہ چیز مقدمے میں بیٹھتی نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے، ناٹ ایٹ آل، اور نہ اہل صفین۔ بھی ڈھیلا مسلمان، اس سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اگر تم کہتے ہو کہ وہ معصوم نہیں تھے، ان سے خطا ہو سکتی ہے یا ان سے خطا ہوئی، تو اس سے تو کوئی بھی صحابی معصوم نہیں تھا، خطا سب سے ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر تم یہ کہتے ہو کہ ان کی فضیلت سابقون الاولون، اصحاب بدر، یا پھر بیعت رضوان والے، یا فتح مکہ سے پہلے والے مسلمانوں سے، صحابہ سے کم تھی، تو یہ بات بھی
سب لوگ جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ جو لوگ وہ ہیں پہلے والے، ان سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا باقی جو بعد کے مسلمان صحابہ ہوئے ان کی فضیلت پہلے والوں سے کم ہے، تو یہ ڈھیلا مسلمان کی بات تو نہیں بنتی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ خطا سے پاک نہیں تھے، ان سے کوئی کمی کوتاہی یا خطا ہوئی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس سے تو ہم کسی کو بھی مبرہ نہیں سمجھتے۔ خطا سے کوئی صحابی بھی محفوظ نہیں تھا، ان کے درجات بھی تھے، کوئی زیادہ شان والا، کوئی اس کی نسبت کم شان والا، ہماری نسبت نہیں، بعد کے کسی مسلمان کے ساتھ بھی ان کی نسبت نہیں ہو سکتی۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ان میں ایمان کی کمزوری تھی تو یہ بات ہم نہیں مانتے، یہ صحابہ کی عزت پر حملہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر حملہ ہے۔ صحابہ جن کا ایمان محفوظ رہا، جن کے بارے میں سب صحابہ نے سمجھا کہ یہ اسلام پر قائم ہے، جن کا اسلام سے پھرنا ثابت نہیں، جن کے بارے میں کوئی کفر کی بات، کوئی شرک کی بات ثابت نہیں، جن کا مسلمان ہونے کے بعد اسلام پر قائم رہنا ثابت ہے، اس شخص کو کہنا کہ وہ ڈھیلا مسلمان ہے اور اس کا مطلب یہ نکالنا کہ ان کا ایمان ناقص تھا، یہ بہت بڑی جسارت ہے جو کہ کوئی مسلمان اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سب کے سب پکے سچے مسلمان تھے، درجات ان کے اوپر نیچے تھے، لیکن ایمان سب کا مضبوط تھا، ایمان کے پکے تھے۔ بلکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی قریش کے، مکہ کے لوگ جو اکثریت میں تھے، ان میں قلیل کوئی الگ بات ہے، لیکن اکثریت اللہ تعالیٰ کو ماننے والی تھی، فرشتوں کو بھی مانتے تھے، یوم آخرت کو بھی مانتے تھے، نہیں مانتے تھے تو رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، رسالت محمدیہ کو مان لیا، اس کے بعد ان کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر پکا ایمان تھا، پکا یقین تھا، وہ مسلمان ہو گئے، اس بات کو بھی انہوں نے مان لیا۔ اور جو ان کے اندر شرک کی باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اس سے انہوں نے توبہ کر لی اور مسلمان ہو گئے۔ اور اس کے بعد اسلام کے بعد ان سے رسالت سے مکر جانا ثابت نہیں، شرک ثابت نہیں، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا ثابت ہے۔ تو اس کے بعد آپ کیسے جسارت کر سکتے ہیں کہ وہ ڈھیلے مسلمان تھے، ان کو ڈھیلا مسلمان کہا جا سکتا ہے؟ یہ تو بہت بڑی جسارت ہے۔ اگر صحابہ ہی ڈھیلے مسلمان تھے تو پھر پکا سچا مسلمان ان کے بعد کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کسی صحابی کو کسی خطا کی وجہ سے ڈھیلا مسلمان کہتے ہیں تو بعد کے سارے لوگ وہ پکے مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور انجینئر پھر پکا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کوئی شخص بھی بعد میں پکا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ نعوذ باللہ ڈھیلے مسلمان تھے تو پھر پکا سچا مسلمان اور کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر صحابہ کا ایمان بھی ثابت کرنا پڑے گا تو بعد کے لوگوں کا ایمان کیسے ثابت ہوگا؟ بعد کا تو پھر کسی کا ایمان ثابت نہیں ہو سکتا۔ صحابہ پر حرف گیری کرنا اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا متقی پرہیزگار شخص خطا سے تو کوئی پاک نہیں ہے۔
لیکن جتنی بھی اس کا تقوی ہو، جتنی بھی اس کی عبادت ہو، اس کی ساری عبادت، سارا تقوی، ساری نیکیاں اس ایک بات کے ساتھ نہیں مل سکتی کہ جس شخص نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو باقی صحابہ تھے، چاہے صفین میں تھے یا نہیں تھے، چاہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروپ میں تھے، چاہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروپ میں تھے، یا ان گروپوں سے ہٹ کر پہلے فوت ہو گئے، یا جس وقت بھی تھے، سب کے سب صحابہ، ان کی جو یہ ایک فضیلت ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا دیدار کرنا، یہ بعد کے لوگوں کی ساری فضیلتوں سے بڑھ کر ہے۔ صحابہ وہی لوگ تھے جو ایمان پر مضبوطی سے قائم رہے اور اسلام سے نہیں ہٹے۔ تو جو لوگ مرتد ہوئے تھے ان کو ہم صحابہ نہیں کہتے۔ کبھی آپ لوگ ان کو شامل کر کے آ جاتے ہیں کہ انہوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا پھر اسلام سے مکر گئے، وہ صحابہ نہیں تھے۔ صحابہ وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اور اس کے بعد ان کی وفات ایمان پر ہوئی۔ اور جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ وقت گزارتے رہے اور صحابہ نے ان کے بارے میں اچھا گمان رکھا، ان کو صحیح سمجھا، ان کا کفر ثابت نہیں ہے، تو وہ لوگ پکے سچے مسلمان اور صحابہ ہیں۔ ان کے برابر اور کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک گھٹیا پن ہے، ایک غلیظ ترین بات ہے کہ کسی صحابی رسول کو ڈھیلا مسلمان کہنا۔ تو اس شخص کو اپنے ایمان کو بچانا چاہیے۔